تولیہ سر پر رکھے ہوئے نکلے تو غیروں کی زبانوں سے یہ جملے نکلے کہ ہائے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رڑکی کے اندر مسلمان گنی چنی تعداد کے اندر ہے، آج ہمیں پتا چلا ہے کہ رڑکی میں کتنے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمہارے ظاہر کا روب ہے اور ہم نے اپنے باطن کے ساتھ اپنے ظاہر کو مٹا دیا ہے، اپنی ظاہری پہچان اور شناخت کھو دی ہے، اور جس کی بنیاد پر آج ہم ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جو ٹرین کے سفر کرتے ہیں، جو لمبے لمبے ہوائی جہازوں کے سفر کرتے ہیں، وہاں پوری ٹرین کے ڈبے میں مجال ہے کہ کوئی مسلمان لگتا ہو، سب غیروں کی طرح لگتے ہیں۔ مسلمان بیٹھا ہوا ہے لیکن نہ سر پر ٹوپی ہے نہ چہرے پر داڑھی ہے جس سے یہ آکا جا سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ اور جب چند وحشی اور چند درندے ایمان مخالف لوگ کسی عالم کے اوپر، کسی دیندار کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے مسلم نوجوانوں کی اور مسلم افراد کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ انہیں ٹوک سکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین کے اس ڈبے میں چند علماء ہیں، چند مولوی ہیں، ان کے ساتھ جو چاہو کر لو۔ جب جماعت کے افراد و احباب ٹرین کا سفر کرتے ہیں، پوچھو ان احباب سے کوئی اسلامی لباس کے اندر کتنے افراد نظر آتے ہیں؟ یہ لوگ تنہا لگتے ہیں کہ یہی محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کے ساتھ ساتھ سنوارنے اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اسی حالت میں اس دنیا سے جانا پڑ گیا، اسی داڑھی کٹے ہوئے چہرے کے ساتھ، آقا کی مخالفت والے بالوں کے ساتھ، یہودیوں کے لباس کے ساتھ، زبان پر گانا رکھتے ہوئے اور آقا کی منع کردہ باتیں زبان پر رکھے ہوئے اگر انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وفات ہو گئی، کیا ہوگا نوجوان؟ سوچ، میرے آقا نے کلیئر کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسا رہے گا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی تہذیب اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہودیوں کا لباس پسند ہے تو کل قیامت کے دن خدا نہ کرے ان کے ساتھ اگر سب میں کھڑا کر دیا گیا تو پھر نوجوان اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ فرد، اگر چہرہ اللہ کے نبی سے ملتا نہ ہوگا، اگر لباس میرے آقا سے ملتا نہ ہوگا تو پھر میرے آقا کس بنیاد پر سفارش اور شفاعت کریں گے؟ اس لیے نوجوانوں کم از کم ایسے تو رہو کہ اللہ کے نبی سفارش کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھا کر اللہ سے یہ کہہ سکے کہ اللہ یہ میری امت کے نوجوان ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں، اے اللہ انہوں نے تیرے دین کے نام پر گالیاں کھائی تھی، اے اللہ تیرے نام پر انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا، اے اللہ جہاں کہیں مارا گیا تیرے نام پر مارا گیا، اے اللہ ان کے کاروبار ٹھپ کیے گئے تو صرف تیرے نام کی بنیاد پر آقا کم از کم اتنا تو کہہ سکے۔ نوجوانوں کچھ خیال ہم بھی تو رکھیں، کچھ ذمہ داری ہماری بھی تو ہے، کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہے، کچھ ہمیں بھی تو سوچنا ہے، قوم کے لیے کچھ ہمیں بھی ترتیب بنانی ہے، ہمیں بھی لائحہ عمل اپنی قوم کی سربلندی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی خاص طور سے حفاظت کرو اور اپنی نوجوانی کو اللہ رب العزت کے پسندیدہ کاموں کے اندر لگاؤ۔ اگر نوجوان بیدار ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز جیسا ہمارا ماضی شاندار اور تابناک تھا، حال بھی ایسا ہی شاندار اور مستقبل بھی اسی طرح تابناک ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان
اسلامک